نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو۔ اسے بتایا کرو کہ تھکا ہوا ہے جسم، زخموں سے چور ہے، مگر تیری محبت میں آئی ہوں یا اللہ۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اللہ، دعا اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔ اللہ سے خطرہ خطرہ مت مانگو، سمندر مانگو پورا، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی نہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کے ہر چٹان کو لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دورین سجدہ تم قریب ہوتے ہو، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کرا رہا ہے، اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہونا، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ جلد ہی آپ کو بتائے گا۔ یہ انتظار اور اس آزمائش کی وجہ یہ سب بے وجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا سفر گناہ سے توبہ تک، اور توبہ سے دعا تک، دعا سے کن کے معجزے تک، یہ سفر کن آسان نہیں ہے، اور ہر کسی کو یہ ہدایت کا راستہ اللہ دکھاتا بھی نہیں۔ شکر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ آپ چن لیے گئے ہو۔ آپ شاید بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو اپنے معجزے سے، اپنی منزل سے، اسی لیے مایوس نہ ہو۔ آپ کا رب مالک کن ہے، وہ جلد ہی آپ کو کن فیکون کے معجزے دکھانے والا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی ان کہیں التجاؤں پہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے، پھر دیکھو صرف وہ کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔